بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شبدہ غربی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس، شبدہ غربی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس، بولتا چہل ہے اور بدنام ہرد ہوتی ہے، اور کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے اعجاز سخن، ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے۔ صدر علی وقار، اگر آج یہ لاؤڈ سپیکر بند کر دیا جائے تو میں ڈنکے کی نوک پر اپنے خیالات کا اظہار کروں گی۔ مجھے کہا گیا مصنوعی ذہانت انسانیت کے لیے خطرہ ہے، اس بات پر دلائل پیش کرنے کو کہا گیا، لیکن میرے فریق مخالف مجھے ان کی بے بسی اور بیچارگی پر ترس آتا ہے جو اپنی ناکامی اور نااہلی کو مصنوعی ذہانت کے پردے میں چھپا رہے ہیں کہ یہ انسانی ذہن ہے جو کبھی اسے شریف النفس بنا دے تو کبھی غصہ اور سخت گیر رویے کا شکار بنا دے، اور انسانیت کو ٹرک کے پتی کے پیچھے لگا کر اس کو ترقی کا نام دینا کتنی ہی حماقت کی بات ہوگی۔ صدر علی وقار، وہ انسانی ذہن کہ جس کو قدرت کا عظیم شاہکار اور دنیا کی سب سے بڑی مشین سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کے سامنے مشینوں کو لا کر کھڑا کر دیا جائے اور اسے ذہانت کی دلدل میں پھنسا کر خطرے سے دو چار کر دیا جائے، اور اس کے سامنے اس لازوال ناکامی پر کامیابی کے قصیدے پڑے جائیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ بھوکوں سے نہ تو جہاز اڑا کرتے ہیں نہ شاہ نازوں پر بنا کرتے ہیں آشیانے۔ صدر علی وقار، میرے فریق مخالف جس مصنوعی ذہانت کی گرد طواف کر رہے تھے، میں بتاتی چلوں کہ وہ مصنوعی ذہانت جس نے طلبہ کی ذہنی صلاحیتوں کو محدود کر دیا اور ان کے سامنے اسائنمنٹ صرف ایک کلک پر پیش کر دی جاتی ہیں، تو یہ انسانیت کے لیے خطرہ نہیں تو اور کیا ہے۔ وہ مصنوعی ذہانت جس نے نوجوانوں کی جذبات کو تار تار کر دیا، تو یہ انسانیت کے لیے خطرہ نہیں تو اور کیا ہے۔ وہ مصنوعی ذہانت کہ جس میں ملک پاکستان میں بڑی بڑی درسگاہوں کی اہمیت محض صدارتی اختیارات جیسی بن کر رہ گئی، تو یہ انسانیت کے لیے خطرہ نہیں تو اور کیا ہے۔ وہ مصنوعی ذہانت کہ جس میں ناقابل اہمیت کو اجاگر کر کے اس میں طلبہ کو اپنی صلاحیتیں محدود کر دینے کا موقع ملے، تو یہ انسانیت کے لیے خطرہ نہیں تو وہ کیا ہے۔ وہ مصنوعی ذہانت جس میں اشرف المخلوقات اور صاحب لولاد کی دنیا میں آنے کی مقصدیت کو ناپید کر دیا جائے، تو یہ انسانیت کے لیے خطرہ نہیں تو اور کیا ہے۔ بقول اقبال کہ ہے دل کے لیے موت یہ مشینوں کی حکومت، کہ ہے دل کے لیے موت یہ مشینوں کی حکومت، احساسی مروت کو کچل دیتے ہیں آلات، احساسی مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ صدر علی وقار، یہاں پر ایک صاحب فوائد اور نقصانات کی آڑ لیتے ہوئے خود کو پاک ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں انہیں بتاتی چلوں کہ یہ مصنوعی ذہانت کہ جس کے محققین اسے انسانیت کے لیے خطرہ ہے کہ صدائیں بلند کرتے سنائی دیتے ہیں، لیکن میرے شریک مخالف بے بنیاد دعوے کو لے کر ہم تو ڈوبے ہیں تجھے بھی لے ڈوبیں گے صنم پر بزے تھے۔ دلائل تک تو ٹھیک تھا، لیکن اب میں خاموش نہیں رہ سکتی، کیونکہ یہ ان لوگوں کو کس طرح فوائد کی فہرست میں شامل کریں گے جو اسی مصنوعی ذہانت کی نظر ہو کر رہ گئے۔ پاکستان سمیت فلسطین اور عراق میں ان جان کی زیاں کا مداوع کون کرے گا جو اسی مصنوعی ذہانت کی نظر ہو کر رہ گئی۔ صدر علی وقار، یہ مصنوعی ذہانت جس نے انسانوں کی ذہنی صلاحیتوں کو محدود کر دیا، یہ انسانیت کے لیے خطرہ نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی بات پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرے دلائل میرے شریک مخالف کی سمجھ میں تو نہیں آ رہے، لیکن انہیں ان محنت کش بھائیوں کی بے بسی کا اظہار احساس ندامت دلا کر ہی رہے گا، جنہیں اسی مصنوعی ذہانت کی طرف سے بے روزگاری کی وعید سنا دی گئی اور وہ اپنی بربادی کا رونا رو رہے ہیں۔ نہ لٹتا دن کو تو کبھیوں رات کو بے خبر سوتا، نہ لٹتا دن کو تو کبھیوں رات کو بے خبر سوتا، رہا کھٹکا نہ چوری کا
دعا دیتا ہوں رحسن کو، رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رحسن کو، لیکن ستم بالائے ستم، یہاں اس سرگرمی کو تہذیب کا جامعہ بنایا جا رہا ہے۔ وہ مصنوعی ذہانت جو خطرہ ہے، جس نے انسان کی ذہنی صلاحیتوں کو محدود کر دیا ہے، اس کو انسان کے مقابل لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ انسانی ذہن جس کو سوچتے ہوئے برج خلیفہ جیسی بڑی مینار تعمیر کی جا سکتی ہے، تو اس کے سامنے ان مشینوں کو لا کر کھڑا کر کے تجزیہ اور تنقید جیسی خداداد صلاحیتوں کو جڑ سے اکھاڑ کر اگر اس مصنوعی ذہانت کو ترقی کا نام دیا جائے تو بڑی معذرت کے ساتھ ایسے دستور کو، صبح بنور کو میں نہیں مانتی، میں نہیں جانتی۔ آپ سب کے سماعتوں کا بے حد شکریہ۔